بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مکروہات صلاۃ پڑھیں گے، یعنی نماز میں وہ کام جو کہ مکروہ ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَلَا يُقَلِّبُ الْحَصَىٰ إِلَّا أَلَّا يُمَكِّنَهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ فَيُسَوِّيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ وَلَا يُشَبِّكُ وَلَا يَتَخَسَّرُ وَلَا يَسْدُلُ ثَوْبَهُ ولا يكفه ولا يعكس شعره ولا يلتفت يمينا وشمالا ولا يقعي كإقعاء الكلب ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده ولا يتربع إلا من عذر ولا يأكل ولا يشرب فإن سبقه الحدث انصرف وتوضأ وبنى على صلاته إن لم يكن إماما فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم يتكلم بل استئناف أفضل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کنکریوں کو نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اگر سجدہ کرنا ممکن نہ ہو تو ایک مرتبہ اس کو درست کر لے، اور اپنی انگلیوں کو نہیں چٹکائے گا اور انگلیوں کو انگلیوں میں داخل نہیں کرے گا، اور اپنے پہلوؤں پر نہیں رکھے گا، اور اپنے کپڑے کو نہیں لٹکائے گا اور کپڑے کو نہیں سمیٹے گا، اور اپنے بالوں کو نہیں گوندے گا اور توجہ نہیں کرے گا دائیں اور بائیں، اور ایسے نہیں بیٹھے گا جیسا کہ کتا بیٹھتا ہے، اور سلام کا جواب نہیں دے گا اپنی زبان کے ساتھ اور نہ ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ ولا یتربع، اور چونکڑی مار کر نہیں بیٹھے گا مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، اور کھائے گا نہیں پیے گا نہیں، اور اگر اس سے حدث سبقت لے جائے تو وہ پھر جائے گا اور وضو کرے گا اور اپنی نماز پر بنا رکھے گا، اور اگر وہ امام نہیں ہے، اور اگر وہ امام ہے تو اپنا خلیفہ بنائے گا اور وضو کرے گا اور اپنی نماز پر بنیاد رکھے گا جب تک کہ اس نے کلام نہیں کیا، اور استئناف یہ افضل ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ لیکن یہاں سے وہ والے کام ہیں جو آپ نماز میں نہیں کر سکتے، یہ ناپسندیدہ کام ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ کام جب آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ پہلا کام جو منع کیا وہ یہ ہے کہ کنکریوں کو پلٹنا۔ پہلے زمانے کے اندر چونکہ وہ مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو وہ کنکریاں بچھا دی جاتی تھی، تو جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو وہ کنکریاں اوپر نیچے ہوتی تھیں، تو لوگ کیا کرتے تھے، سجدے میں جانے سے پہلے کنکریوں کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دیتے تھے تاکہ سجدہ کرنے کے اندر مشکل نہ ہو۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ کنکریوں کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یہ حصا یہ کنکریوں کو کہتے ہیں۔ تو کنکری جہاں پر ہے جیسے آپ اسی کے اوپر سجدہ کر لیں، مگر یہ کہ کوئی بہت زیادہ کنکری ہیں ابری ہوئی ہیں اور سجدہ کرنے میں مشکل ہے تو آپ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے وہ سجدے کی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹھیک کر کے آپ اس کے اوپر سجدہ کر لیں، ایسے کر لیں۔ آج کل کے دور کے اندر نہ تو کنکریاں ہیں اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ پکے فرش بنے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، تو آج کل تو یہ والا مسئلہ ویسے ہی حل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جو کنکری ہیں اس کو نہیں پلٹے گا مگر یہ کہ اگر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کوئی نکیلی کنکری نکلی ہوئی ہے یا بہت ہی زیادہ جو سرفیس سطح ہے اوپر نیچے ہے، تو پھر کیا کرے گا، فیسویہ، سوا یسوی تسویہ، اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا۔ مرتم واحدہ، ایک مرتبہ اس کو برابر کر دے اور پھر اس میں وہ سجدہ کر لے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ بیان کیا، یفرقع اصابعہ، اپنی انگلیوں کو نہیں چٹکھائے گا۔ اب انگلیوں کو چٹکھانا کیسے ہے؟ انگلیوں کو چٹکھانا ایک تو یہ ہے کہ یہ انگلیاں چڑک رہی ہیں یا پھر یہ پٹاخے نکال رہا ہے اس طریقے سے، تو یہ والا کام نماز کے اندر کرنے والا نہیں ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے، بڑے تسلی اور سکون سے آپ عبادت کریں، انگلیوں کے ساتھ کھیلنا، انگلیاں چٹکھانا، اس کام سے پرہیز کریں، اور اسی طریقے سے تشبیک بھی نہیں کرے گا۔ اب تشبیک کہتے ہیں یہ انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر دینا، یہ تشبیک ہے، یہ تشبیک کرنا نماز کے اندر یہ بھی منع ہے، مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا مسئلہ یہ بیان ہے، یہ تخسر، اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں پہ نہیں رکھے گا۔ مطلب آپ نے ہاتھ جو قیام میں آپ کھڑے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ایسے ہاتھ رکھ لیا یا ایسے رکھ لیا، ایسے رکھ لیا، رانوں پہ رکھ لیا، کمر پہ رکھ لیا، پیٹ پہ رکھ لیا، نہیں، ہاتھ باندھنے اسی طریقے سے آپ ہاتھ باندھیں، یا رکوع میں ہے تو آپ اس کو گھٹنوں کو پکڑیں، کہیں اور جگہ نہ آپ لٹکائیں، سجدے میں یعنی نماز کا کوئی بھی رکن ہو اس میں ہاتھ رکھنے کی ایک مقرر اور مخصوص جگہ ہے، اس جگہ سے ہٹ کر آپ آگے پیچھے اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کریں کہیں اور آپ اپنے ہاتھوں کو نہ رکھیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا یسل صوب، اپنے کپڑے کو نہیں لٹکائے گا۔ اب یہ صدل کیا ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، میں آپ کو رومال سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ رومال ہے نا، اس کو جیسے ہم کندھے کے اوپر لٹکا لیتے ہیں نا، جو مرد لوگ ہیں وہ ایسے آپ نے نماز نہیں پڑھنی کہ آپ نے کندھے کے اوپر رومال لٹکایا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کر لیتے ہیں، یہ ایسے نماز بھی نہیں پڑھنی۔ آپ اس کو باندھ سکتے ہیں، رومال کو
باندھنا کیا ہے؟ کم از کم باندھنا یہ ہے کہ آپ ایسے کر لیں. یہ جو ہے نا، یہ اس کو لٹکانا نہیں کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ نماز باندھ رہے ہیں. خاص طور پہ جب جنازہ ہوتا ہے نا تو اس میں لوگ خیال نہیں کرتے اور کپڑا لٹکا لیتے ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں، جو فرض نماز ہے، سنت ہے، واجب ہے، اس میں تو خیر کوئی صدل نہیں ہوتا، لیکن جنازے کے وقت اس کا مسئلہ تھوڑا سا پیش آتا ہے. یہ اسی طریقے سے چادر ہے، یہ رومال تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. چادر ہے تو چادر بھی آپ ایسے کندھے پر نہ لٹکائیں، ایک کندھے پر، دونوں کندھوں پر، کہ اس کے کنارے نیچے لٹک رہے ہو، ایسا نہ کریں. اس کو باندھا جا سکتا ہے، باندھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. آگے فرمایا اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹے. بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ ان کے کپڑوں کی استری نہ خراب ہو جائے. وہ اپنے کپڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ رکوع میں جاتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں. جب بیٹھنے لگتے ہیں بڑی تسلی کے ساتھ اپنے کپڑے سمیٹ سمٹا کر وہ بیٹھتے ہیں. اگر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہو تو اس سے بڑی پرہیز کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے کپڑے میلے نہ ہو جائیں. یا اگر رومال آگے رکھا ہے، چادر آگے رکھی ہے، تو اس کو سمٹا کر اپنے پاس سے رکھتے ہیں. تو یہ والا کام کرنے کے نہیں ہے. کپڑے ٹھیک ہے جیسے ہیں، بس آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں. کپڑے ٹھیک کرنا، کپڑے سمیٹنا، کپڑے پھیلانا، یہ والے کام پرہیز کریں. یہ فرمایا اپنے کپڑے بھی نہیں وہ سمیٹے گا، اور نہ ہی عکس شعر کرے گا. شعر کہتے ہیں بالوں کو، اور عکس کہتے ہیں گوندنا. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض جو مرد ہیں وہ پونی بنا لیتے ہیں، پونی بنا کے وہ بالوں کو گوند لیتے ہیں، یا اسی طریقے سے جوڑا بنا دیتے ہیں یہاں پہ اوپر اس طریقے سے گوند سے یا جیل لگا کر، وہ ایک ایسے فیشن کے طور پہ. تو یہ والے کام بھی کرنے والے نہیں ہیں. نماز میں ان کاموں سے بھی آپ پرہیز کریں. اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ دائیں بائیں بھی متوجہ نہیں ہوگا. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، جیسے بالفرض آپ کھڑے ہیں تو ادھر کیا ہو رہا ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ والے کام نہیں کرنے. نماز آپ نے جب آپ قیام میں ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ سجدے کی حالت میں ہو. اسی طریقے سے آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ دو پاؤں کے درمیان ہو، وغیرہ ذالکہ. جہاں پر بھی کوئی بھی رکن ہے نماز کا تو نظر کی ایک مخصوص جگہ مقرر ہے. نظر ادھر کوئی رکھیں، ادھر ادھر متوجہ ہونا یا ادھر ادھر دیکھنا، اس سے پرہیز کریں، یہ مکروہ عمل ہے. اس کے بعد آگے فرمایا ایک آئے قلب کی طرح نہ کریں. جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے نا اس طریقے سے نہ بیٹھیں. اب یہ تو کر کے دکھانا پڑے گا، اس کو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ پہلے آپ سبق دیکھ لیں، پھر یہ کتے کے بیٹھنے کی طرح کس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد آگے فرمایا کہ سلام کا جواب نہیں دے گا، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے. کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو کوئی یہاں سے گزر رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تو اس کو نہیں پتہ چلا، اس نے کہہ دیا شکور صاحب السلام علیکم، تو آپ آگے سے کہیں وعلیکم السلام. نہیں، یہ ایک عام منع ہے. نماز میں آپ سلام کا جواب نہیں دے سکتے. اور جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ دور سے سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم، تو اب وہ کسی نے آپ کو سلام کیا، اب آپ نماز پڑھے تھے، آپ زبان سے تو جواب نہیں دے سکتے، آپ نے ایسے کہہ دیا وعلیکم السلام. نہیں، نہ آپ سلام کا جواب زبان سے دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ ہاتھوں کے ساتھ سلام کا جواب دے سکتے ہیں. ولا یتربعوا، اور چونکڑی مار کر بیٹھنا. تو چونکڑی مار کر بیٹھنا نماز کے اندر یہ بھی مکروہ ہے. اس طریقے سے آپ نماز نہ پڑھیں، مگر یہ کہ کوئی عذر ہے. کوئی بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی پھوڑا نکلا ہوتا ہے، کوئی پھنسی نکلی ہوتی ہے، وہ ویسے نہیں بیٹھ سکتے، یا موٹاپا بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوسرے طریقے سے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر چونکڑی مار کر بیٹھا جا سکتا ہے. ولا یاکلوا ولا یشربوا، اور نماز کے اندر کھایا پیا نہیں جا سکتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کوئی چیز کھا بھی رہے ہیں، یا ساتھ ساتھ آپ نے بوتل رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا اس کا سپ بھی لے لیتے ہیں. تو یہ والا کام نماز میں نہیں آپ کر سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد آگے مسئلہ بتایا فَإِن سَبَقَهُ الْحَدَثُ، اگر حدث اس سے سبقت لے جائے، آگے بڑھ جائے. مطلب یہ کہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کا خون نکل آیا ہے یا اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ انصرف، تو وہاں سے واپس چلا جائے، وضو کرے اور اپنی نماز پر بنیاد رکھے. مطلب یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، 4 رکعتی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس کا وضو ٹوٹ گیا. اب وہ جا کے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد باقی 2 رکعتیں نماز پڑھ لے. اس کو کہتے ہیں نماز کے اوپر بنیاد رکھنا. علم یکن امامن، اگر یہ امام نہیں ہے. اور اگر امام تھا، امام کا دوران نماز وضو ٹوٹ گیا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اپنا خلیفہ مقرر کر دے. 2 رکعت نماز پڑھ رہی تھی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو پیچھے سے کسی بندے کو آگے کر دے. جس بندے کو آگے کرے گا وہ اس کی نماز مکمل کر دے گا. اب یہ وہاں سے جائے گا، جا کے وضو کرے. وضو کرنے کے بعد اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جماعت ابھی باقی ہے تو جماعت کے اندر یہ شریک ہو جائے. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے تو پھر باقی نماز چاہے تو جہاں پہ اس نے وضو کیا تھا وہاں کر قریب ہی پڑھ لے، چاہے تو پھر واپس آ کر پڑھ لے. تو یہ اس طریقے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی باقاعدہ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ان کا خیال نہیں آپ رکھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو بہرحال تفصیل چونکہ یہاں پر نہیں ہے اس لیے یہاں پر ہم بھی تفصیل نہیں بتاتے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر حدث سبقت لے جائے تو واپس پھر جائے گا اور وضو کرے گا اور اپنی نماز پر بنیاد رکھے گا. مطلب جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہاں سے دوبارہ شروع کر دے گا اگر امام نہیں ہے. اور اگر امام ہے تو پھر اپنا خلیفہ بھی مقرر کرے گا، وضو کرے گا اور اپنی نماز کی بنیاد رکھے گا جب تک اس نے کلام نہیں کیا. اگر اس نے کلام کر دیا، مطلب اس کا وضو ٹوٹا تھا نا، یہ وضو کرنے کے لیے گیا تھا اور اس نے درمیان میں کسی سے بات چیت کر لی، تو اب جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہاں سے نہیں پڑھ سکتا، اب نئے سرے سے ہی پڑھے گا.
ول استیناف و افضل، لیکن استیناف دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ جا کے وضو کر کے وہاں سے نماز شروع نہ کریں، بلکہ آپ نئے سرے سے نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے۔ تو بہرحال یہ والا مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک ہم یہ والی چیز دیکھ لیتے ہیں، ایکائے قلب کتا کیسے بیٹھتا ہے، اور دوسرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چونکڑی مار کر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ یہاں پہ پہلا جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کتے کے بیٹھنے کی طرح آپ نے نہیں بیٹھنا، کتے کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنا یہ ہے، ایسے آپ نے نماز نہیں پڑھنی کہ آپ سرین کے اوپر بیٹھیں اور آپ اپنے دونوں پاؤں اس طریقے سے کھڑے کر کے اس کو اپنے ساتھ لگا لیں یا اس کو ایسے کھڑا کر لیں، اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو دوسرا مسئلہ تھا تربو، یعنی چونکڑی مار کر نماز پڑھنا، اس طریقے سے یہ نماز پڑھنا بھی مکروہ عمل ہے، مگر یہ کہ کوئی عذر ہے، آپ جیسے بیٹھے جاتا ہے نماز کے اندر اس طریقے سے اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ کو کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، تو پھر آپ چونکڑی مار کر بیٹھ سکتے ہیں۔